اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور اس سلسلے کا ہم لوگ کا یہ تیسرا درس ہے۔ کل جو بات ہوئی تھی یہ ہوئی تھی کہ قرآن کا تعارف قرآن سے، کہ قرآن کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 2-3 آیتیں پیش کی تھی۔ مثلاً ایک جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن میرے اوپر بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤں اور جن تک یہ پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ دوسری آیت ہم نے پیش کی تھی سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کہ اس کی صفت کیا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے تو ہوگا کیا اس کے لیے۔ تو اس آیت میں سورہ حشر کی 21 نمبر کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ میری خشیت سے، اللہ کی خشیت سے پاش ہو جاتا۔ یعنی کہ یہ قرآن کے اندر وہ چیز ہے، وہ تعلیم ہے، وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے پہاڑ خشیت الہی سے پاش ہو جاتا۔ تو کل یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ ہوتا، تو اب انسانوں پہ نازل ہوا ہے تو کیا انسان پاش ہو رہا ہے؟ جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی ہے خشیت طاری، اس کا مطلب کہ اس کو ابھی اللہ کی معرفت نہیں ہے، یا اس کو قرآن کی آیتوں پہ جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہے۔ کیونکہ جو ابھی ہم نے سورہ پڑھی ہے، ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 185 کی شروع کی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان، شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل، بینات مطلب کہ کلیئر پروف، دلیل، ایسی دلیل کہ جو کاٹی نہ جا سکے اس کو بینات کہا جائے گا۔ مثلا اتنی پکی وہ دلیل ہوتی ہے جیسے کہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی پیپر ہو، یا آپ 100 کی نوٹ لے لیجئے، 100 کی نوٹ کا ایک کونا آپ کاٹ دیجئے، یہ کونا اس نوٹ کا ٹکڑا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک نوٹ کا ٹکڑا لے کے آئیں اور دوسرا جس کا جز ہے وہ لے کے آئیں میرے سامنے، آپ کہیں کہ دیکھیے اسی کا ہے، اور ہم آپ سے کہیں کہ اس کو آپ ثابت کریں، تو کیا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹکڑا اس کا جز ہے؟ نہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود میں دلیل ہے کہ یہ اس کا جز ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بینات ہوتا ہے، بینات جو ہوتا ہے جیسے اسی آیت میں ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بینات ہدایت میں سے وہ چیز ہے جو حق و باطل کا فرق کر دیتا ہے۔ قرآن حق و باطل کا فرق ایک دم واضح کر دے گا۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اب کوئی اور دلیل ہو۔ اب قرآن کی بینات، کیونکہ بینات کے بارے میں قرآن میں ہے
ایک سورہ میں ہے کہ جو جہنم کا فرشتہ ہوگا وہ جہنمی کو گھسیٹتا ہوا پیٹتا ہوا لے کے جائے گا اور یہ کہتا ہوا لے کے جائے گا کہ کیا تیرے پاس رسول بینات لے کے نہیں گیا تھا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی جو شروع کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، بینات اس میں بھی آیا وبینات من الھدی، تو یہ ہدایت کی وہ چیز ہوتی ہے بینات کہ یہ اتنا واضح پروف ہوتا ہے کہ اس سے آپ اگر دیکھیں گے، مطلب اس کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا، مطلب دونوں الگ ہو جائے گا۔ ایک حساب سے بینات کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا میٹر ہوتا ہے کہ ایک دودھ میں کتنا پانی ہے اور کتنا دودھ ہے اس کا حقیقی وہ بیان کر دے، کہ وہ میٹر کو ڈال دے تو پتہ چل جائے کہ کتنا دودھ ہے کتنا پانی ہے، یا کسی بھی چیز میں ملاوٹ ہو تو اس کا میٹر ڈال دیا جائے تو وہ بتا دیتا ہے۔ تو بینات جو قرآن کی آیتیں ہیں، بینات واضح پروف، وہ ایسے ہی کام کرتی ہیں، اور وہ صرف بتانے کے لیے نہیں ہے، وہ جب دھیرے دھیرے قرآن شروع ہوگا تو اب جیسے آج کی بات تھی کہ ہم لوگ سورہ حمد شروع کریں گے آج سے، تو یہ بینات تھوڑا سا سمجھ میں آیا؟ شہر و رمضان الذی انزل، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، وہ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور وبینات من الھدی والفرقان، اور وہ بینات وہ واضح دلائل پر مشتمل ہے جو حق و باطل میں تمیز کرا دے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا تو اگر سمجھ میں آ گیا تو اب آج سے سورہ حمد جو ہے شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ سورہ حمد کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اس کا کئی ایک نام ہے، ام الکتاب بھی اسے کہتے ہیں، سورہ حمد کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ویسے ام الکتاب کے لیے قرآن میں سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 7 ہے کہ اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکم ایک متشابہات، تو جو محکم ہیں تو اس سورہ آل عمران کی 7 نمبر کی آیت میں محکم آیات کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ ام الکتاب یعنی کہ جو اصل بنیاد ہے، مطلب بنیاد کی جڑ، کتاب کی ماں، جیسے بلڈنگ ہے تو بلڈنگ کی بنیاد کیا ہوئی؟ نیچے نے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ام الکتاب، کتاب کی جو ماں ہے، جہاں سے مطلب وہ پیدا ہو رہا ہے ہدایت کا، وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سورہ حمد کو بھی ام الکتاب کہتے ہیں۔ ویسے قرآن میں ام الکتاب کے لیے سورہ آل عمران کی 7 نمبر کی جو محکم آیات ہے اس کے لیے ام الکتاب آیا ہے، کہ قرآن دو طرح کے اس میں آیتیں ہیں، محکم و متشابہات۔ جو محکم آیات ہے وہ ام الکتاب ہے، اس پہ اصل بنیاد ہے اس کتاب کی، قرآن کی، اور جو متشابہات ہیں اس میں جن کے دل میں تہڑ ہوتا ہے، ٹیڑھاپن ہوتا ہے، تو وہ متشابہات پر اپنا مطلب بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں۔ ویسے یہ چیز ہم تھوڑا سا علم رکھتے ہیں اس کا، آج کا زمانہ اس سے خطرناک ہے۔ یہ 1450 سال پہلے بتایا گیا ہے کہ جن کے دل میں تہڑ ہوتا ہے تو وہ متشابہات پہ اپنا مطلب چڑھا کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں۔ لیکن آج کے ٹائم میں مطلب یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آج محکم آیات پہ اپنا مطلب چڑھا کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کیا جا رہا ہے، اور یہ جو جانکار ہیں وہ جانتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، مطلب جہالت کا استر جو ہے وہ بہت زیادہ گر چکا ہے، کہ جو واضح چیز بھی ہے تو واضح پر بھی اپنا مطلب، یعنی کہ جو محکم آیات ہے، محکم آیات پر بھی اپنا مطلب چڑھا کے اس کو دوسری طرح سے پیش کرنا، یہ ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کی وجہ تھوڑا سا ہم نے اس کا پتہ کیا، اس میں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اپنے معاشرے میں دیکھا جائے کہ اگر ممبر پہ کوئی آیا ہے، اگر وہ قرآن کی کوئی محکم آیات کے خلاف بیان کر کے جا رہا ہے تو اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، مطلب وہ آزاد ہے۔
وہ اتنا آزاد ہے کہ وہ دوبارہ پھر کہیں پڑھے گا، پھر کہیں پڑھے گا، پھر کہیں پڑھے گا. تو پھر وہ حق بیان کرنے والا ایک ہے اور غلط بیان کرنے والا ایک ہے، دونوں اپنے کام میں لگے ہیں. اب وہ جو جرم کر رہا ہے اس کو اس جرم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جرم کیا کر رہا ہے. اگر محکم پہ اپنا مطلب چڑھا دیا کوئی، مثلا اہدنا الصراط المستقیم، یہ متشابہ ہے کہ محکم ہے؟ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یہ محکم آیت ہے، یہ متشابہ آیات نہیں ہے. صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اب کفار ہیں، کفار کیا کہتے تھے کہ اس میں تھوڑا سا تبدیل کر دو تو ہم مان لیں. اب آیت میں ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اس کو تبدیل کیسے کرتے ہیں لوگ؟ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. تبدیل ہو گیا. کیا عربی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں بنتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ؟ ہاں، کوئی ترجمہ ہے کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. جیسے اردو میں ہے کہ ہمیں باقی رکھ، ہمیں ہدایت فرما، تو دونوں الگ چیز ہوا کیا؟ تو عربی میں نہیں ہوگا کہ ہمیں ہدایت فرما یا ہمیں باقی رکھ، ہوگا. تو یہ محکم آیات ہے، تو اس کو قبول نہ کرنا یہ دل کی کجی ہے، دل کا ٹیڑھا پن ہے. کیونکہ اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو سورہ حمد کا جو ایمان لانا ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. کیونکہ سورہ حمد ہم قرآن نماز میں ہر 2 رکعت نماز میں واجب ہے کہ سورہ حمد پڑھیں. اگر 3 رکعتی ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ تیسرے میں بھی پڑھ لیں، 4 رکعتی ہے تو چوتھے میں بھی پڑھ لیں، لیکن واجب ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو آج سورہ حمد کریں گے، اور یہ سورہ حمد ہم شروع کریں گے تفسیر المیزان سے. تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کا سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اب تک کی سب سے بہترین تفسیر ہے. تو اسی کا ترجمہ سے ہم شروع کرتے ہیں. اب اس میں مین جو جیسے ہر سورہ ہے، سورہ کا ٹاپک ہوتا ہے، سورہ میں مین بات کیا ہے. جیسے سورہ شمس ہے تو اس کا ایک مین ٹاپک ہوگا، اس میں کہ مین ہدف کیا ہے بات کا. اسی طرح سورہ حمد ہے، سورہ حمد میں مین بات کیا ہے. جیسے شروع میں ہے اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. جیسے کہ مولا علی کا ایک قول بتایا تھا کہ مولا علی نے کہا ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے. دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے. اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے تو کوئی دین کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اور دین بتایا تھا کہ دین کیا ہے؟ دین اللہ کا بنایا ہوا قانون. ایک انسان کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے، ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون. تو جیسے فرعون تھا، فرعون کا بنایا ہوا قانون قرآن میں ہے دین الملک، ملک بادشاہ تھا نا فرعون وہاں کا، تو بادشاہ کا قانون وہ دین الملک کہا جاتا تھا. دین اللہ، اللہ کا دین، اللہ کا قانون. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا دین یعنی کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون. تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دین کی بنیاد یعنی کہ اس قانون کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے. کون سا قانون؟ وہ قانون جس کے ذریعے اس دنیا میں اس پہ عمل کیا جائے. دین آخرت کے لیے نہیں ہے، آخرت تو نتیجہ ہے. یہاں جو دین قانون اللہ نے بنایا ہے دنیا کا، یہاں جو ہم عمل جیسا کریں گے اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا. جیسے دین کا ایک ترجمہ سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جزا و سزا، یعنی کہ جو قانون اللہ نے یہاں بنایا تھا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اس کی جزا کیا ہے اور سزا کیا ہے. اگر کرو گے اس کے مطابق تو اس کی جزا ہے، اس کا الٹا کرو گے تو سزا ہے. تو جزا اور سزا جب اللہ دے گا، اسی لیے ہے مالک یوم الدین، یوم الدین. اس جزا اور سزا کے دن کا مالک کون؟ اللہ ہے. جب قانون اس کا ہے تو مالک بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو شروعات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد
الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین یعنی کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب تمام جہانوں کا پالنے والا یعنی کہ جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے، ہم تو صرف اس زمین پہ رہ رہے ہیں، ہم ارتھ کو جان رہے ہیں، زمین اسی طرح بہت ہے، کائنات میں بہت کچھ ہے۔ جیسے سورج ہے، سورج کے زمین کے پہلے 2-3 اور ہے پلانٹ، اس کے بعد اور ہے، ایک گروپ بنتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایک سولر سسٹم۔ ایسا سولر سسٹم اربوں خربوں ہے، ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ کیا کیا مخلوق اللہ کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مطلب ہر جو بھی اس کی مخلوق ہے سب کا پالنے والا وہی ہے۔ تو اب پالنے والا کسی کو کسی کی پہچان معرفت کرانا ہو تو کس طرح کرائے گا؟ جیسے وہ جانتا ہے۔ ایک بار ہم نے مثال دیا تھا پچھلے سال کہ کوئی چیکو نہ دیکھا ہو اور وہ آلو دیکھا ہو تو اس کو بتانے کے لیے کہا جائے گا کہ وہ آلو ہی کی طرح ہوتا ہے، تھوڑا سا کلر اور ڈارک ہوتا ہے۔ تو وہ کچھ حد تک پہنچ جائے گا کہ اگر نہیں بھی دیکھا ہے چیکو، اب اگر دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ چیکو ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو چیز انسان کے نظر میں ہوتی ہے اس سے وہ پہچان کر لیتا ہے، معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو جب قرآن شروع ہو رہا ہے تو اس کی معرفت اللہ کی کرائی جا رہی ہے رحمان اور رحیم سے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اس اللہ کی معرفت کرائی جا رہی ہے سب سے پہلے رحمان اور رحیم سے، یعنی کہ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ کوئی اس کو مانے نہ مانے تو اس کو بھی وہ رزق دے گا، اس کو بھی سب کا رازق ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے ماننے والے ہو تو ہم یہ دیں گے، نہیں ماننے والے ہو تو یہ دیں گے۔ ماننے والے کو ہوا جو ہے ہم دن بھر میں آکسیجن اتنی دیں گے، جو ہمیں نہیں مانتا ہے اس کو آکسیجن کم کر دیں گے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کیا یہ نہیں ہوتا ہے۔ رحمان و رحیم کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں، ہم کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہمیں کون شفا دیتا ہے؟ یہ دکھ رہا ہے کہ یہ دکھنے کی چیز ہے کہ نہیں، کہ آپ بیمار پڑے اور آپ شفا یاب ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اس سے پہچان کرائی جا رہی ہے اللہ کی، کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہیں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جو شفا دیتا ہے وہی اللہ ہے۔ اس طرح سے پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ پہ الحمدللہ رب العالمین، حمد اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اب پالنے والا ہے، ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں پالنے والا؟ مثلاً ہر کوئی دیکھتا ہے اپنے گھر میں آس پاس کہیں نہ کہیں تو دیکھتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پرورش ماں کیسے کرتی ہے، باپ کیسے کرتا ہے، یہ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ مثلاً ہم آپ پیدا ہوئے تو ہمیں آپ کو ہمارے والدین نے کیسے پالا ہمیں یاد نہیں ہے۔ کسی کو یاد ہے کہ اس نے بستر گندا کیا تھا تو کیسے ماں نے صاف کیا تھا، کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ لیکن اگر آپ کو متنبہ کیا جائے کہ آپ تو اپنے سامنے پیدا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں دیکھا، اپنے بھائی بہن کا دیکھا، اپنے اور قریب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کرنے میں کتنی مشقت ہوتی ہے، یہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا نا۔ تو اب جب دیکھ لیا تو اسی سے اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جیسے تمہارے ماں باپ تمہیں پال رہے ہیں تو اب سب کو اللہ پال رہا ہے، اللہ رازق ہے سب کا، سب کو رزق وہ دے رہا ہے۔ تو اس سے اللہ کی معرفت ہو رہی ہے تھوڑی سی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب اس کے آگے اور بڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ میں آ ہی گیا جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، جب اتنی معرفت ہو گئی اللہ کی کہ وہ رحمان رحیم ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں دیکھیں خالق نہیں آیا ہے ابھی، سورہ حمد میں خالق نہیں ہے،
اس میں دو لفظ نہیں ہے، دو صفت اللہ کی نہیں ہے، ایک خالق کی نہیں ہے اور ایک الہ کی نہیں ہے۔ لا الہ کا جو کلمہ پڑھتے ہیں، الہ اس میں نہیں ہے حمد میں، تو وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کیوں نہیں ہے اس میں۔ تو مالک یوم الدین، اب رب مالک کے بعد اس کے بعد مالک، اس کی ملکیت بتائی جا رہی ہے کہ حاکم کون ہے؟ حاکم اللہ ہے، یہی اللہ جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ مثلاً اگر ہم لوگ دیکھا جائے، اگر یہاں پہ باپ بھی ہے بیٹے بھی ہیں، اگر بچے ہیں تو بچوں کا مالک کون ہے گھر میں؟ باپ ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ باپ کو رب بیانی صغیرہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہیں؟ جو ہم قنوت میں پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے ہمارے پالنے والے تو ان پر ویسے ہی رحمت نازل کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں رحمت سے پالا تھا۔ تو ماں باپ کی پرورش رحمت دکھ رہی ہے کہ نہیں دکھ رہی ہے؟ دکھ رہی ہے نا۔ تو جب ان کی دکھ رہی ہے تو جب ان کو بھی اللہ پال رہا ہے تو وہ بھی تو دکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے جو ہدایت ہوتی ہے، معرفت، یہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک لڑکے کو ڈاکٹر بننا ہے تو کوئی اگر کبھی اسکول نہیں گیا، مثلاً ڈاکٹر بننے کی عمر 25 سال ہے مان لیجیے، تو 25ویں سال اس کو جا کے ہم داخلہ کرا دیں اور داخلہ کرا کے 1 سال کے بعد اس کو ہم ڈاکٹر لے کے چلائیں اپنے لڑکے کو، یہ ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جب وہ اس کی عمر 5-6 سال ہو گئی ہے، اس کا داخلہ ہوگا، وہ دھیرے دھیرے پڑھتا رہے گا، پڑھتے پڑھتے اس کا مطلب تدریجاً دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ اس کے اندر اضافہ علم کا ہوتا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جو اس امتحان کو پار کر کے وہ ڈاکٹر یا انجینئر، وکیل، جج جو بھی بننا ہوگا وہ بنے گا، لیکن وہ ایک مدت لگتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت میں ایک مدت لگے گی، مطلب یہ وہ معرفت ہوتی ہے اللہ کی، یہ ہر ظرف میں نہیں آتی ہے۔ جیسے کہ اگر برتن میں گندگی لگی ہو، اس میں دودھ آپ لے لیجئے، دودھ تو بہت صاف ہوتا ہے، اگر برتن کی گندگی ہے تو دودھ پھٹ جائے گا کہ نہیں پھٹ جائے گا؟ دودھ سلامت رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اس میں دودھ کی غلطی ہے کہ اس برتن میں لگی گندگی کی غلطی ہے؟ کس چیز کی غلطی ہے؟ اس گندگی کی جو برتن میں لگی ہے، دودھ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی معرفت، رسول کی، نبی کی معرفت، امام کی معرفت، یہ اس دل میں آ ہی نہیں سکتی جس دل میں گندگی ہے۔ گندگی سے مطلب اس میں وہ ہوتا ہے جیسے کہ کفر، شرک، یہ نفاق، یہ سب طرح کی بیماری ہوتی ہے، نفس کی جو بیماری ہوتی ہے، تو اس میں وہ چیز سما نہیں سکتی، آئے گی نہیں۔ مثلا کسی کو اگر اچھی بات بتایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو برا لگے۔ کیا اچھی بات بتانا برا لگنے کی علامت ہے؟ اب بتائیے، اگر کسی سے کہا جائے کہ جھوٹ مت بولیے، جھوٹ بولیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، آپ کسی کو تجارت میں نقصان مت پہنچائیے، تو یہ برا لگنے کی بات ہے؟ لیکن یہ ہو چکا ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کا ہے، ارے جناب موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا ہے۔ جناب شعیب آج سے 3,500-4 ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے، جب جناب شعیب علیہ السلام نے قوم میں کہا کہ تم لوگ تجارت میں دوسرے کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو، پیسہ پورا لیتے ہو، مال کم ناپ کے یا تول کے دیتے ہو، تو قوم نے کیا کہا؟ اس کو برا لگا قوم میں کہ اے شعیب، ایسا ہے خالی تمہیں اٹھے بڑے قاعدے کے ہو ہیں، مطلب ہم لوگ اتنے دن سے سب کر رہے ہیں تو سب لوگ پاگل ہیں، تمہیں بس ایک ٹھیک ہو، اور یہ کیا ٹوک ٹک خالی کر رہے ہو فالتو کا؟ مطلب ٹوک بھی کرنا ہے تو یہی چیز کے واسطے ٹوک رہے ہو کہ یہ منع کرے کی چیز ہے؟ مطلب ان کو وہ منع کرنے کی چیز نہیں لگ رہی تھی کہ دوسرے کو نقصان پہنچانا کوئی غلط نہیں ہے، دوسرے کو تجارت میں گھاٹا دینا غلط نہیں ہے، تو ان کو وہ غلط نہیں لگ رہا تھا، ان کا جناب شعیب علیہ السلام کا ٹوکنا غلط لگ رہا تھا۔
یہ کب کی بات ہے؟ یہ 3,500-4,000 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ یقین ہے، ہاں قرآن کی آیت ہے، بینات دیکھیے آ گئی بات، یہ بینات بن گئی قرآن میں اللہ نے بنا دیا. تو یقین ہے اس بات کا کہ کسی کو تجارت میں نقصان دینا کتنا بڑا گناہ ہے. کسی سے پیسہ لینا پورا، اس کو مال کم دینا تول کے یا ناپ کے، اتنا بڑا گناہ ہے. یہ قرآن کی آیت بنی ہے، مولا علی کا قول ہے، قرآن کے واقعات سے نصیحت حاصل کرو. تو آج اگر ہم دین پہ چلنے کی بات کریں گے تو یہ دین کا حصہ ہوا کہ اگر ہم تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کسی سے لین دین کر رہے ہیں تو لین دین اس قانون کے حساب سے کریں جو قانون اللہ نے بنایا ہے. تب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے دین کے مطابق بزنس کیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا سمجھ میں آ رہی ہے؟ بزنس کرنے کا جو قانون اللہ نے بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے کہ دوسروں کو تجارت میں نقصان نہیں پہنچانا ہے. مثلاً آپ نے اگر عہد کر لیا کہ ہم اتنے کا لیں گے، آپ کے عہد کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ آپ کو 200 روپے میں سستا مل رہا ہے سامان، تو اپنا عہد توڑ دیں گے آپ؟ دنیا کہہ رہی ہے کہ دنیا داری کہہ رہی ہے کہ عہد توڑ دیجئے، لیکن اللہ کا دین کہہ رہا ہے کہ آپ عہد نہیں توڑ سکتے. اب آپ نے جب تک کا عہد کیا تب تک آپ کو اتنے ہی کا لینا ہے. ایک بار کا کیا ہے تو ایک بار لیجئے، اس کے بعد اس کو بتائیے کہ ہمیں یہ چیز اتنے کی مل رہی ہے، اب ہم اتنے کی نہیں لے پائے. لیکن آپ نے جو عہد کیا ہے جہاں تک کا، تو وہاں تک آپ کو، یہ دیکھیں چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ سننے میں دیکھنے میں بہت چھوٹی لگ رہی ہے. اللہ کا قانون، اگر جناب آدم کی پیدا زمین پر آئے بھیجا تھا اللہ نے، ان کی 2 اولاد تھی، تو یہی قانون اس وقت ان کے لیے بھی تھا. یہی قانون جناب نوح علیہ السلام کے ٹائم میں بھی تھا، کیونکہ انسان وہی نہ تھا. تو جب انسان وہی ہے تو قانون کیسے الگ الگ ہو جائے گا؟ اس میں آئے گا، قرآن میں ہے، آیت ہے کہ یہ اللہ کا دین جو ہے وہی ہے جو نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کا دین تھا. وہی یہ دین بھی جو ہے یہی دین ابراہیمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دین ابراہیمی ہی ہے. دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، شریعت الگ الگ ہے، دین ایک ہے. تو جب اللہ کی معرفت ہوگی تھوڑا تھوڑا وہ درجہ بدرجہ ہوگا. اب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ حمد کو ہم اگر سمجھ لیں گے اچھے سے تو اس سے جو ہدایت ملے گی، اب ہم جب نماز پڑھیں گے تو اب ہماری نماز کی کیفیت کچھ اور رہے گی. کیونکہ ہم دن میں 5 مرتبہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو 5 دونی 10 بار اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کریں گے. یہ جو مصلی پہ ہم آئے ہیں اس کو ہم عبادت نام دے رہے ہیں. صرف یہی عبادت نہیں ہے جو مصلی پہ ہم رکوع و سجود کر رہے ہیں. غلط فہمی یہیں سے پیدا ہو گئی کہ ایک بے ایمان بزنس مین بھی جب وہ نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں. اب وہ جب بزنس میں بے ایمانی کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بزنس ایسے ہی کیا جاتا ہے. تو یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ ہم نے دیکھا ہے. زبردستی پیسہ کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے چلو 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 جاؤ، بھی ہمیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے. ہم نے دیکھا ہے، یعنی کہ اس کو وہ بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ شیطان کی عبادت کر کے جا رہے ہیں مصلی پر. پھر اس بات کو شروع کی ملا لیجئے کہ شیطان کی بندگی کیا. عبادت مطلب اس کی بندگی، یعنی کہ اس کا کہنا مانا، اس کا پیسہ کاٹا. بندگی شیطان کی، پھر وقت ہوا وضو کیا، مصلی پہ گئے اور جا کے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمیں باقی رکھ. یہ عجیب سا ناٹک نہیں لگ رہا ہے؟ نوٹنکی جس کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس کو یہ احساس بھی مر گیا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے.
اس کو وہ سچ مان رہا ہے. اور یہ بات بہت مطلب آہستہ سے، مطلب کوئی خاص بات نہیں ہے. جیسے کسی سے دھوکہ، جیسے مثلا عام طور سے دیکھا جاتا ہے، منگنی لگتی ہے لڑکی لڑکا کی، لڑکا والا جاتا ہے بہت عزت سے سب لڑکی مانگنے کرتا ہے، کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ نہیں ہم نے چھڑا لیا. یہ اللہ کے دین کی مخالفت ہے سراسر، کہ آپ نے عہد کر کے آپ نے توڑ دیا. پچھلے سال جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22 سے 39 تک بات ہوئی تھی، اس میں یہی تھا کہ تم عہد جب کرو تو اس کی وفا کرو، اس کی پاس کو توڑنا نہیں ہے. اب یہ کتنی بڑی، یہ شیطان کی بندگی میں گیا انسان. اس کو وقتی لگا کہ وہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو سب لوگ کرتا ہے. اس کا جواب بھی اتنا اچھا ہوتا ہے معاشرے میں کہ یہ تو سب لوگ کرتا ہے. ارے سب لوگ کرتا ہے تو صحیح کیسے ہو جائے گا؟ یہ کون سی دلیل ہے کہ سب لوگ کر رہا ہے تو یہ صحیح ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ اگر امریکہ میں جائیں، ویسٹ میں جائیں، زیادہ تر لوگ آدمی سمندر میں نہا رہا ہے، ننگا نہا رہا ہے، تو یہاں آ کے کہیں کہ اتنے لوگ ننگے نہاتے ہیں تو یہاں بھی ننگا نہانا چاہیے؟ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہو سکتا ہے. تو اب جب اللہ کے اس کی حاکمیت کا جب اقرار کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اب ہم کہتے ہیں کہ اب تو ہی مالک ہے، تو ہم تیری ہی بندگی کریں گے. ایاک نعبد، نعبد جیسے کہ اس کو عبادت سے لیتے ہیں. عبادت شروعات ہوتی ہے بندگی سے. بندگی یعنی کہ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں اپنی زبان میں. اگر ہم شیطان کے بندے ہیں تو شیطان کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. جیسے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، شاید مدینے کا ہے، خطبہ کا بیچ کا، کربلا کے واقعے میں، عبد الدینار، عبد الدینار جیسے اپنے زبان میں کہا جائے گا تو عبد الروپیہ. دینار یعنی کہ وہاں کی کرنسی، یعنی کہ دینار کے عبد، دینار کے بندے، یعنی کہ دینار کی بندگی کرنے والے. یعنی کہ امام ہی بتا رہے ہیں کہ تم دینار کی بندگی کرنے والے ہو، یعنی کہ سب جو کام بھی تم کرتے ہو صرف اپنے دینار کے لیے کرتے ہو، اسی لیے تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اچھا ہم لوگ کے معاشرے میں کس لیے کام ہوتا ہے؟ کڑوا سچ سن لیجئے، ہم ایک مجلس بھی کرتے ہیں تو دینار روپیہ کے لیے کرتے ہیں. ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو روپیہ کے لیے جاتے ہیں. ہم حج کرنے جاتے ہیں تو روپیہ. کھلم کھلا لوگ کہتا ہے کہ ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہمارے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے مطابق عبد الدینار ہے. اس کو اللہ کی معرفت کہاں ہے؟ اس کو رسول اللہ کی کہاں ہے؟ اس کو امام کی معرفت کہاں ہے اس کو؟ اگر یہ ہوتی تو یہ اللہ کی بندگی کے لیے سفر کرتا، حج کے لیے یا زیارت کے لیے. لیکن یہ حج و زیارت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے سفر نہیں کر رہا ہے، اپنے مال میں اضافے کے لیے سفر کر رہا ہے. تو یہ کون ہوا؟ یہی عبد الدینار ہوا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے مطابق. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ عبد بندہ جب سمجھ لیں گے تو بات بہت سی واضح ہو جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں. یعنی کہ تو مدد کر. کس چیز کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. یہ ہدایت کون سا ہے؟ یہ راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم کا. صراط مستقیم کا ہی اللہ کا یہ راستہ ہے کہ جس پہ اللہ نے اپنے حکم کو بیان کیا ہے، جو پچھلے سال ہم نے سورہ بنی اسرائیل 22 سے 39 تک پڑھا تھا. وہی صراط مستقیم کی پوری باتیں ہیں.
مثلاً اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کا کبھی اف نہ کہنا، ان سے بات کرنا تو نرم لہجے میں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اپنے مرضی سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آیت ہے قرآن کی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔